میری ساس نے مجھے کچھ کر دیا یا میری بہو نے مجھے کچھ کر دیا، تو میرا تو دعویٰ یہ بھی ہے کہ جو رب تعالیٰ بندے پر شیطان کو مسلط کرے گا امام کعبہ بھی نہیں اتار سکتا۔ کیوں شیاطین پریشان کرتے ہیں، کیوں شیاطین اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دوسرا شخص ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ مجھ پر کوئی جن کا اثر ہے، کسی نے مجھ پر جادو کر دیا ہے، اور بہت پریشان ہے، اور انٹرنیٹ سے یوٹیوب سے مختلف علماء کے نمبر نکال کے، مختلف جو جادوگر ہیں، عامل ہیں، ان کے نمبر نکال کے وہ اس پہ رابطے میں ہیں، وہ خود ان کا شکار بننے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ تو وہ تو پہلے بیٹھے ہوئے اسی کام کے لیے۔ جو یوٹیوب سے ہمیں بے شمار کالیں آتی ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ میری ساس نے مجھے کچھ کر دیا یا میری بہو نے مجھے کچھ کر دیا، اسی چیز کا رونا روتے ہیں، مگر یہ کبھی بھی خیال نہیں کیا انہوں نے اس کی بیسک وجہ کیا ہے، کیوں شیاطین پریشان کرتے ہیں، کیوں شیاطین اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ زخرف کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے رب رحمان کے ذکر سے غافل رہے گا، یعنی نماز نہیں پڑھے گا، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، رب کا ذکر تو نماز ہی ہے نا، رب کا ذکر تو قرآن کی تلاوت ہی ہے نا، اس کے علاوہ رب کا ذکر اور ہے کیا؟ کہ جو رب رحمان کا ذکر نہیں کرے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دوں گا۔ اب جب رب تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کرے گا تو بتائیے کہ دنیا کی طاقت ہے جو اسے ہٹا کے دکھا دے؟ تو میرا تو دعویٰ یہ بھی ہے کہ جو رب تعالیٰ بندے پر شیطان کو مسلط کرے گا امام کعبہ بھی نہیں اتار سکتا۔ پھر اللہ کریم آگے فرما رہے ہیں فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر اس کا دوست بن جائے گا۔ وہ جو رب رحمان کے ذکر سے غافل رہے گا، رب تعالیٰ اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دے گا، پھر وہ اس کا دوست بن جائے گا۔ اب دوست کیا کرے گا؟ وہ اس کو سیدھے رستے سے ہٹائے گا، اسے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہے گا، اور بندہ یہ سمجھتا ہوگا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں۔ جب کوئی اس کو خیر کی بات کہتا ہے تو وہ کہتے جاؤ جاؤ کام کرو، مجھے سب پتہ ہے، حتیٰ کہ وہ خیر کو بھی لینے کے جو ہے نا وہ قابل نہیں رہا۔ اگر کوئی اس کو خیر کی بات اس کو بتا رہا ہے، وہ اس کو لینے کو تیار ہی نہیں ہے، کیونکہ جو شیطان اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے رب تعالیٰ نے مسلط کیا، وہ اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ اب وہ عامل کے پاس جا، وہ جو پیروں کے پاس جا، میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کیا بہت سارے چینلز پہ، بہت سارے اینکرز نے، ویڈیوز وغیرہ ان کی سامنے آئی، 2 نمبری واضح ہو گئی، تو پھر لوگوں نے کہا دیا کہ یہ تو جھوٹے پیر ہیں۔ تو جب تک ان کا سکہ چلتا رہا، جب تک کہ ان کی وہ جو عیانی جب کھل گئی، کھل کے سامنے آ گئی، تو لوگ اب ان سے متنفر ہو چکے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ میرے پاس آ جائے گا نا، حتیٰ اذا جاءنا، جب یہ میرے پاس آ جائے گا، وہ یہ کہے گا کاش اے شیطان تیری اور میری اتنی دوری ہوتی، جس طرح مشرق و مغرب علیحدہ ہیں اس طرح دوری ہوتی، تو بہت ہی برا ساتھی ہے۔ اللہ رب العالمین پھر فرمائیں گے آج کے دن تجھے یہ بات کہنا کوئی فائدہ نہ دے گی، تم دونوں عذاب میں مشترک ہو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ جو پیروں اور فقیروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں، اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں، اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو شخص ایسے شخص کے پاس گیا کہ جو یہ غیب کی خبریں سناتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، اس کی 40 رات تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے اس کی بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں مولانا، پیر صاحب، مولوی صاحب ایسا ہی ہوا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا، کہ یہ مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے اور ہر شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ کریم ہمیں ہر خیر کو عطا کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔